قال الملأ من قوم فرعون، کہاں سرداران قوم فرعون نے، ان ھذا لساحر علیم، یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، بڑا لائق جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، چاہتے ہیں کہ نکالے تم کو تمہاری سرزمین مصر سے، فماذا تأمرون، کیا خیال ہے؟ قالوا ارجہ، لوگوں نے کہا اس کو واپس کر دیں۔ ارجہ مانا آخر، یہ رجع یرجع سے نہیں ہے، یہ رجع یرجع سے ہے، اسی سے مرجع ہے۔ الذین یقولون بتاخیر العمل من الایمان، ارجہ، ابھی اس کو پیچھے کریں، واخاہ، اس کے بھائی کو، وارسل فی المدائن حاشرین، اور بھیج دے تمام شہروں میں جمع کرنے والے، سارا جہان جمع کرے۔ یاتوک بکل ساحر علیم، آ جائے آپ کے پاس ہر جادوگر، جادو کا ماہر۔ یہ شہر کے اندر چپڑاسی بھیجو، سیکرٹری بھیجو، حکومتی گماشتے بھیجو، تمام جادوگروں کو لے آئے۔ بنگال کا جادوگر، تلبیب کا جادوگر، ملتان کا جادوگر، آہا زمان جانا تو کلندر دے، ز جادوگراں دا بنگال راغلی ماں۔ 3 جادو دنیا میں مشہور ہے، بنگال، تلبیب اور ملتان۔ پہلے زمانے میں مصر کا کالا جادو مشہور تھا، یہ وہی فرعونیوں کے زمانے سے۔ یاتوک بکل ساحر علیم، لے آئے آپ کے پاس ہر جادوگر جاننے والے۔ وجاء السحرۃ فرعون، آ گئے جادوگران فرعون، وہ تو بادشاہ تھا، حکم دیا فوراً آئے۔ قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، کہنے لگے ہم کو اجر ملے گا اگر ہم جیت کے رہے۔ قال نعم، فرعون نے کہا ہاں، وانکم لمن المقربین، اور بے شک تم کو اسلام آباد میں پلاٹ ملیں گے۔ بادشاہ کے مقربوں کو وہی اسلام آباد میں پلاٹ اور کوٹیاں، اور بے شک تم میرے مقرب ہوں گے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، اے موسیٰ یا آپ ڈال دے یا ہم ڈالنے والے ہو۔ جادو شروع ہو رہا ہے۔ قال القوا، حضرت نے فرمایا تم ڈالو۔ فلما القوا، جس وقت انہوں نے رسیاں اور ڈنڈے سوٹے میدان میں ڈالے، سحروا اعین الناس، سحر کیا لوگوں کی آنکھوں پر، واسترہبوہم، لوگوں کو ڈرانا چاہا، وجاءوا بسحر عظیم، اور کر گئے جادو بہت بڑا۔ سارا میدان اژدہوں سے بھر گیا، سارے میدان میں سانپ اور بچھو، بڑے بڑے اژدہاں خاماران گرزی، اور سب نے سر اٹھائے ہوئے ہیں، پن نکالے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگے، اللہ نے کہا ڈرنا نہیں، ذرا یہ نور بچائی لوگوں نے غرور دو کرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی پھینکی، وہ جو اژدہا بنی، اس اژدہا نے وہ پہلے والے بنے ہوئے اژدہاؤں کو کھانا شروع کر دیا، سب پکڑ پکڑ کے ان کو کھا رہی ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے وحی کی حضرت موسیٰ کو کہ ڈالنا اپنی لاٹھی کو۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، پس ناگہاں وہ نگلنے لگی، ثابت کھانے لگی۔ ما يَأْفِكُونَ، وہ جو گھڑ رہے تھے۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ، پس حق جیت گیا۔ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ڈسمس ہو گیا وہ جو عمل کر چکے تھے۔
فغلبوا هنالک، فرعون مغلوب ہو گئے وہیں پر، وانقلبوا صاغرین، واپس ہونے لگے ذلیل ہو کر۔ جو بھی اللہ والوں کا مقابلہ کرے ایک نہ ایک دن ذلیل ہوں گے۔ فرعون سے بڑی حکومت کسی کی نہیں، وہ تو خدائی تک کا خواب دیکھنے لگا۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور ڈال دیا جادوگروں کو سجدے میں۔ جادوگروں نے دیکھا کہ یہ شخص جادوگر نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کا معصوم چہرہ، پر نور انداز، طہارت اور عفت سے زبردست بے کر حیات، پیغمبرانہ عصمت کی مثال نہیں۔ زبان عاجز ہے، الفاظ ناپید ہے، جملے اور فقرے مفقود ہے، کہ حضرت موسیٰ کا جمال جمال آرا اللہ تعالی کی ذات کی صفات کے جلووں سے منور اور معطر تھا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ جادو تو دنیا کی لعنت اور بدترین نحوست ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے گھبرائے ہوئے پریشان تھے، اس سے بھی جادوگروں کا یقین حضرت کی صداقت پر بڑھ گیا، کیونکہ جادوگر سے ڈرتا نہیں، اسے پتہ ہے سارا کھیل تماشا ہے۔ اور حضرت کیوں گھبرائے ہوئے تھے؟ آہا کیا بات ہے! اوہو، محی الدین ابن العربی نے 40 جلدوں میں تفسیر لکھی المختصر، اس میں اس مقام پر لکھتے ہیں کہ حضرت کیوں ڈر گئے؟ سام سے نہیں، اجدہ سے نہیں، نہ فرعون کی پکڑ سے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے کہتے ارسل معی بنی اسرائیل، چھوڑ فضول آدمی، اسرائیلیوں کو ساتھ کر لو۔ ان سے کیسے ڈریں گے؟ حضرت ڈر اس سے گئے کہ خدایا میرا معجزہ بھی لاٹھی سے اژدہا بننا ہے، ان کا جادو بھی سانپ اور اژدہا ہے، عوام ایسا نہ ہو کہ فرق نہ کر سکے، جیسے آج حق اور باطل میں فرق نہیں کیا جاتا۔ اس سے حضرت خوفزدہ ہو گئے تھے بہت سے آدمی کہ خدایا فرق کیسے ہوگا؟ اللہ نے کہا تسلی رکھو، میں ایسا فرق کرا دوں گا کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ جن جادوگروں پر فرعونیوں کو ناز تھا وہ سجدے میں گر گئے۔ آمنا برب العالمین، کہنے لگے ہم ایمان لائے رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، جو حضرت موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ پکے مسلمان ہو گئے معجزہ دیکھ کر کے۔ قال فرعون نے کہا آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، ایمان لائے تم موسیٰ پر اس سے پہلے کہ میں اجازت دیتا تم کو۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، بے شک یہ سازش ہے، تم نے سازش لڑی ہے شہر مصر میں، لتخرجوا منہا اہلہا، کہ نکالو تم وہاں سے ان کے اہل کو، فسوف تعلمون، پسند قریب جان لو گے۔ فرعون کو غصہ آ گیا کہ میں نے اجازت نہیں دی اور تم لوگ ایمان لے آئے، جادوگروں پر بگڑ گیا۔ جیسے کہ ہر آمر اور ہر ظالم کا یہ طریقہ ہے کہ وہ حق کے مقابلے میں غصہ دکھاتا ہے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، کاٹ کے رکھ دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر الٹے سیدھے، ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر سولی کر دوں گا تم سب کو۔ قالوا، جادوگروں نے کہا، یہ تعریف کے لیے کہتا ہوں، پہلے جادوگر تھے اب تو اصحاب موسیٰ ہے۔ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، ہم رب کی طرف ہی تو پلٹنے والے ہیں۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا، تم عیب نہیں نکالتے ہو ہمیں، إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا، مگر یہ کہ ہم ایمان لائے رب کی آیتوں پر جبکہ وہ آئی ہمارے ہاں۔ ربنا افرغ علینا صبرا،
اے پروردگار ڈال ہم پر استقامت وتوفنا مسلمین، اور ہمیں موت دے مسلمانی میں۔ یہ دنیا کے اندر پہلی پھانسی تھی جو فرعون نے کی۔ علماء لکھتے ہیں پھانسی کی سزا ناجائز ہے، اور فقہ میں لکھا ہے کہ جو پھانسی ہو کے مرے اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ اس کی گردن اتنی بڑی ہو جاتی ہے لٹک کے، اور انسانیت کی توہین ہے۔ اسی طرح ہر وہ لاش جو سڑ جائے، گل جائے، یا اس کی شکل و صورت بگڑ جائے، بہتر بغیر جنازے کے تدفین ہے۔ جنازے پر کوئی مغفرت موقوف نہیں۔ ایسے ہزاروں مسلمان اور صحابہ بغیر جنازے کے مرے اور دفن ہوئے۔ اللہ، حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب عجیب مفسر تھے، فرماتے تھے 10 منٹ کے مسلمان۔ اس سے پہلے فرعون سے کہا اننا لنا لاجرا ان کننا نحن الغالبین، ہم غالب آئیں گے تو پیسے ملیں گے، انعام دو گے۔ اتنا کچا نظریہ تھا، اور جب معجزہ دیکھ کر موسیٰ اور حضرت ہارون پر ایمان لے آئے تو اتنے پختہ ہیں کہ فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں کیا کر سکتے ہیں تم، ہم اللہ کی طرف جانے والے، وہ ہمیں معاف کرے گا، وہاں ہمارے مزے ہوں گے۔ تو حضرت فرماتے تھے ان غریبوں کا ایمان صرف موسیٰ اور ہارون پر، وہ بھی چند لمحوں کا، اور ہمارا تمام انبیاء پر ایمان، ختم المرسلین پر ایمان، 60 سال و 50 سال، 20 سال و 10 سال کوئی معمولی وقت ہے۔ پھر فرماتے تھے کیوں اتنے کمزور ہو، اور کیوں اس کے استعمال سے عاجز ہو۔ یقین میں اور ایمانیت میں فرق ہے، یاد رکھنا ہے، یقین اور ایمان ہونے میں کمزوری ہے، ورنہ مومن جس قوت کے ساتھ رہتا ہے وہ قوت اس کو ایمان سے ملتی ہے۔